الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ آپ تمام احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کلمہ ہم سب نے پڑھا تو انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہم نے وفا بھی کرنی ہے اور مرنے دم تک انشاءاللہ حضور کے ساتھ ہم نے وفا کرنی ہے۔ اور حضور کے ساتھ محبت کیسی کرنی ہے؟ وہ ہمارے امیر مجاہدین فرماتے سن کہ حضور دے نال محبت کرو انے بات۔ انے بات مطلب یہی ہے کہ جب لبیک کا نعرہ لگے تو پھر دائیں بائیں نہیں دیکھنا کہ کوئی جنسی والا تو نہیں بیٹھا، نام نہ آ جائے، تصویر نہ آ جائے۔ تو جب بھی حضور کی بات کرنی ہے تو پھر حضرت فرماتے سن گل انجی کرو کہ اگلے دن ایک باری دھوندے نکلے، بات چون چون کر کے نہیں، بالکل ڈٹ کے حضور کی جو بات کرنی ہے جی دین کی بات ایسی کریں گے انشاءاللہ۔ تو باقی بات رہی جہاں تک یہ کہ زندگی ایک مرتبہ، بالکل اسی طرح موت بھی ایک مرتبہ، اور انشاءاللہ اگر موت حضور کے نام پر آ جائے تو اس سے بڑی ہمارے لیے اور کوئی خوش قسمتی نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئے گی جی، انشاءاللہ آئے گی۔ اب بات یہ ہے کہ دنیا میں دو قسم کی غلامی ہیں، ایک غلامی ہے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور ایک غلامی وہ ہے حضور کے علاوہ کوئی بھی غلامی ہے دنیا داروں کی، یہودوں نود کے، نصرانیوں کے، جنٹی بندہ کرے یا کوئی بھی، وہ ایک اور غلامی، ایک غلامی آقا و مولا کی اور ایک غلامی یہود و نود کے جو جنٹ و کافران و نظام ہے ان کی۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے غلامی کس کی کرنی ہے۔ یہ فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنا جان، اپنا مال و متاع، اپنا زور، اپنی برادری، اپنی حمایت، یہ آپ نے کس کے نظام کے لیے آپ نے لگانا ہے۔ تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کے لیے ہم لوگ پہلے سے بھی زیادہ متحد ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ قوت اور آب و تاب کے ساتھ تحریک لبیک انشاءاللہ میدان عمل میں موجود ہے۔ اب اسلام کی پاور کیا ہے اور عشق مصطفیٰ کی حرارت اور پاور کیا ہے جی، یہ سنیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آقا و مولا مالک و مختار ہجرت فرما کر 13 سال اعلان نبوت کے بعد 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور 13 سال پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ فرمائی اور 53 سال آپ کی قریب عمر ہے۔ 13 سال کے بعد آقا و مولا نے مکہ تو ہجرت فرمائی مدینہ پاک۔ قریب 250 لوگوں نے اس وقت ہجرت کی۔ اب مدینہ پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے اور صحابہ کرام کی جماعت سامنے موجود ہے، اور ابھی 2 سال پورے نہ گزرے تھے کہ رمضان کا مہینہ، کھجوریں کھانے کے لیے کوئی نہیں اور اسلحہ بھی مسلمانوں کے پاس کوئی نہیں۔ آج پوری دنیا میں 55 سے زائد اسلامی ممالک ہیں، 55 سے زائد اسلامی ممالک کی فوجیں ہیں۔ ملک پاکستان میں 9 لاکھ سے زائد فوج موجود ہے، اور پھر غوری بھی ہے، شاہین بھی ہے، حطف بھی ہے، درار ٹینک بھی ہے، F-16 بھی ہے، JF-17 ٹھنڈر بھی ہے، مراج بھی ہے، کلیشن کوفی بھی ہیں، SMG بھی ہیں، لاکٹ لانچر بھی ہیں، گنے بھی ہیں۔ سب کچھ ہو جانے کے باوجود دعویٰ یہ بھی ہے کہ PAF پاکستان ایئر فورس دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے اعلیٰ فوج ہے۔ دعویٰ یہ بھی ہے کہ انٹیلیجنس سروسز جو سی ISI اس کا پوری دنیا میں پہلا نمبر ہے۔ ہمیں اس چیز پہ کلام ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں سارے پہلے نمبر ہی آپ کے، لیکن یہ بھی تو جواب دینا کہ پھر حضور کے پچھلے 10 سالوں میں 50 لاکھ سے زائد خاکے کس طرح مار گئے۔ اب سنیں جی، اتنی تعداد بھی نہیں ہے اور اسلحہ بھی نہیں ہے۔ اس وقت پورے روئے عرض پر پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس جو ٹوٹل ایمونیشن، جو ٹوٹل اسلحہ تھا نا، اس کی تعداد تھی 8 تلواریں۔ حالت کیا ہے مسلمانوں کی کہ 8 تلواریں ہیں، اور اس نازک دور میں کافر پورے آب و تاب کے ساتھ، جدید اسلحے کے ساتھ لیس اور کثرت کی بھی تعداد، اور جناب جوان بدماشوں کو لا کے وہ مکے سے چلے تو بدر کے مقام پہ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کہا جناب 80 تو مسلمانوں کی چھڑنا کوئی نہیں، ہم نے تو ان سب کو شہید کر دینا۔ اور یہ تب وہ پورا کفر سامنے آ کے کھڑا ہوا کہ مسلمانوں کی حالت یہ کہ آقا و مولا کے سامنے 313 بیٹھے،
پوری دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے پاس اسلحے کی تعداد 8 تلواریں، گھوڑے مسلمانوں کے پاس 2، ایک حضرت مقداد بن اسود کا، ایک حضرت زبیر بن عوام کا۔ تو تب ان 313 میں سے آقا و مولا نے 8 صحابہ کی ڈیوٹی لگائی مدینہ پاک میں۔ 8 صحابہ کی ڈیوٹی حضور علیہ السلام نے مدینہ پاک کے مختلف امور ان کے حوالے کیے۔ پیچھے رہ گئے کتنے جی؟ 305۔ اب یہ 305 حضور کے سامنے حاضر خدمت ہیں، اور اس حال میں چلے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم کئی صحابہ ایسے تھے کہ جب وہ کافروں کے ساتھ، کفر کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لڑے، جب وہ مدینہ پاک سے چلے تو خدا کی قسم ان کو پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں تھی، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی نہیں، دفاع کے لیے ذرہ ڈھال نہیں، تلواریں 8، 305 حضور کے غلام، اس پاک جماعت کے اندر چھوٹے کم سن بچے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں۔ 305 کی تعداد، 8 تلواریں، 297 صحابہ بغیر تلواروں کے چل دیے، اڑتے جا رہے ہیں، جتیاں بھی کوئی نہیں پہرے چلانا سے۔ تب حضور نے پوچھا میرے غلاموں آپ بتاؤ، پورا کفر تو سامنے کھڑا ہو گیا، آپ بتاؤ کہ جانا چاہیے کہ نہیں؟ تو بخاری میں موجود حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کر عرض کی یا رسول اللہ ہمیں یہ معلوم کہ ہم تعداد میں 305، اسلحہ ہمارے پاس کوئی نہیں، تلواریں 8، دفاع کے لیے ذرہ ڈھال کوئی نہیں، پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی کوئی نہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے نام کا کلمہ پڑھ جو لیا۔ یا رسول اللہ آپ حکم تو دے، ہم آپ کے وہ غلام کہ 8 تلواروں کے ساتھ، 2 گھوڑوں کے ساتھ، بدر تو یہ کھڑا، یا رسول اللہ ہم پوری دنیا کے ساتھ ہم چھیڑ دینے کے لیے تیار۔ پھر حضور کے غلام چلے جی، بس چلنے کی دیر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے، اور حضور نے جب اپنے غلاموں کو یہ دیکھا نا کہ یرا انہاں دے کول تے کچھ بھی نہیں، بتاؤ جی امتی کے دل کے اندر خیال بھی گزرے حضور اس سے بھی واقف ہے۔ ڈی چوک کا دھرنا ختم ہوا نا تو سارے وہ میڈیا اور بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، اینکر پرسن کیمرے لے کر کے آ گئے، اس طرح کیمرے لگا کر، تو حضرت امیر مجاہدین نے کہنے لگے جناب ریکویسٹ ہے آپ 1 منٹ کا کلپ دے دیں، اور آپ کو تو کبھی میڈیا کوریج نہیں دی گئی، آج سارے کیمرے آپ کے سامنے لگ گئے، بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز آپ کے سامنے موجود، آپ 1 منٹ کا کلپ دے دیں، آپ جیسے جیسے فرماتے جائیں گے پوری دنیا سیٹلائٹوں کے اوپر آپ کا بیان نشر ہوتا جائے گا۔ تو آپ نے آگے سے فرمایا، آپ نے فرمایا کمینوں میں کیمرے چک کے لے جاؤ، آپ نے فرمایا آج یہ چھوٹے چھوٹے کیمرے تم ہمیں نہ دکھاؤ، جن مالک و مختار کا کام ہم کر رہے ان کو کیمروں کی ضرورت کوئی نہیں، وہ قوت خزرہ سے بڑا راز اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کسی ایک صحابی نے نہ اپنی بیوی کی طرف دیکھا، نہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، نہ یہ دیکھا پاؤں میں پہننے کے لیے جوتی کوئی نہیں، دفاع کے لیے ذرہ ڈھال کوئی نہیں، لڑنے کے لیے تیر تلوار نیزہ کوئی نہیں، جیسے یوں چلے نا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں پتہ ہے حضور دیکھ کے حضور کے آنسو نکل گئے، پھر حضور نے اس طرح حضرت ہمارے امیر المجاہدین آپ فرماتے سن کہ مجھے میرے حضرت صاحب حضرت قبلہ پیر حاجی پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امیر المجاہدین کے پیر صاحب ہیں، پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے سن کہ مجھے میرے پیر صاحب حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا دعا کروائی نہیں جاتی، دعا مل جاتی ہے۔ بندہ ماں باپ کا ہوئے گستاخ، استاد صاحب کا ہوئے گستاخ، گل مننے کوئی نہ آتے، آندے چاہتے بندہ کہ جناب جی امی جی بابا جی میرے واسطے دعا کرو، تو دعا کروائی نہیں جاتی، دعا مل جاتی ہے۔ اب جب حضور کے دین کے لیے چلے نا، حضور نے 1 مرتبہ پوچھا کہ ہاں میرے غلاموں اب بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں، تو پھر انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا تو وہ دعا چمکتے چہرے کی طرف، جیسے وہ چلے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آپ کو مولا نے ہاتھ اٹھا لیے اور دعا کی کہ یا اللہ یہ مجھ محمد عربی کے غلام ہے کہ آج تیرے دین کے اوپر حملہ ہے،
سارے کافر ننگی تلواروں کے ساتھ سامنے آب و تاب جرت کے ساتھ آ کے پوری قوت میں وہ کھڑے ہو گئے جوان بدماشوں کو. آج وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہاری گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے. تو یا اللہ تیرے آج اس نبی نے تیرے دین کی خاطر ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو کہا، تو صحابہ نے کچھ بھی نہیں دیکھا، لبیک کا نعرہ لگا کے چل پڑے. اب مجھ محمد عربی کی اپنے غلاموں کے حق میں یہ دعا ہے کہ یا الہی جو آج یہ میرے غلام میرے سامنے بغیر جوتیوں کے جا رہے ہیں، یا اللہ تو ان کو اعلیٰ قسم کی سواری عطا فرما دے. یا اللہ انہوں نے کول کھانس تک کھجورا کیوں نہیں، یا اللہ تو ان کو اعلیٰ قسم کے غلے اور توشے عطا فرما دے. یا اللہ ان کو پہننے کے لیے لباس کوئی نہیں، یا اللہ تو ان کو اعلیٰ قسم کا لباس عطا فرما دے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم یہ ہے وہ دین قرض نہیں رکھتا، چلنے کی دیر ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور کی دعا کی ایسی برکت اور ان کی غلامی کی ایسی ان کو صلہ ملا کہ ابھی کچھ گھنٹے گزرے نہیں تھے تو حضور کے وہ غلام جو چلے بغیر جوتیوں کے تھے تو اپنے ہاتھ میں 2 4 اعلیٰ قسم کے عربی اونٹ اور گھوڑے بھی انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. بدر میں وہ پورا کفر جون سا ہے وہ گرا چکے تھے اور ہر صحابی جون سا ہے وہ مالدار ہو چکا تھا. بس واقعہ جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، اور تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہیں قطرہ تیرا، اور تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہیں ذرہ تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا اور مالک کے حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بولتے تیری. اے بوند اور جھلک آقا و مولا کی دیکھنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یا رسول اللہ تیرے صدقے ہم فقیروں کو ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تھا. اب چونکہ ورکر کنونشن ہے اور تربیتی گفتگو ہو رہی تھی پہلے بھی، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، اور ایجنسیاں والے اور باقی سارے لوگ بھی پریشان ہیں، اہل محلہ بھی پریشان ہیں کہ آخر لبیک والے بھی تو انسان ہی ہیں، درد ان کو بھی ہوتا ہے، کھاتے یہ بھی ہیں، ان کے بیوی بچے بھی کھاتے ہیں، ان کے بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ بھی بزرگ ہیں، بیمار ہیں، پھر اسی نہ کی پاندیاں جناب مار کے کٹ کے ریمانڈ تے جناب تانے تو پھر بھی لبیک کے نعرے، ادھر چکنے جناب چھٹتے ہیں جیل تے پھر بھی لبیک کے نعرے. تو پھر جدو اوکے سوکے جدو بھی باہر آندے نے اتنے عرصہ کھٹ کے تے آندے نال پھر رویا نہیں کرتے کہ مجھے کیوں نکالا، اسی دے آج تک نہیں کیا کہ ہمیں کیوں جیل میں ڈالا، یہ پرچہ کیوں کاٹا. تو جدو سانو کھول دینے آگے جس طرح متکڑی کھلتی ہے نا، بات یہ ہے کہ جب حضور کے نام متکڑی لا کیا بات بیک دینا رہا نار حضور دے نام دے کھلنی کوئی نہیں، کھلتی بھی تو ہے نا. جدو کھل دی ہے اسی دے آج تک کھانے دار نے تھینک یو کوئی نہیں کیا، یہ نہیں کہا ہمیں کیوں ڈالا اور آج پھر ہمیں کیوں نکالا. ہم نے تو ہمیشہ لبیک ہی کہا، یا رسول اللہ کھلے ہیں باہر پھیرے ہیں تو پھر بھی لبیک، ہاتھوں پہ کڑی لگی پھر بھی لبیک، ریمانڈ ہویا پھر بھی لبیک، پرچہ کٹے پھر بھی لبیک، اور تھانے چاہیے پھر بھی لبیک، جیل میں جائے پھر بھی لبیک. تو جب کڑی کھلے اور واپس آئے تو پھر بھی لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. ڈرو بزدل بندے کا تو کام ہی نہیں دین کی بات کرنا. کفر کے سامنے ڈرو بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا. کفر کی آنکھ میں آنکھ، موت کی آنکھ میں آنکھ بزدل انسان نہیں ڈال سکتا. دین کی بات کوئی کتا بلا ٹبو نہیں کر سکتا. دین کی بات جب بھی کرے گا محمد عربی کا شعر کرے گا. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول. کافر کی بھی موت سے لرزتا ہو جس کا دل، کون کہتا ہے کہ اس کو مسلمان کی موت مر. آج تو گھٹا کتوں تھلوں نکلتا آج کے مصطفیٰ. اتنے زیادہ عاشق ہو جانے کے باوجود ملک پاکستان میں T20 میچز کے لیے مساجد کو تالے کس طرح لگ گئے. اتنے زیادہ عاشق مصطفیٰ ہو جانے کے باوجود حضور کا عاشق محافظ ناموس رسالت ممتاز قادری 20 کروڑ کی عوام کے اندر سے چل کے پھانسی کے پھندے تک کس طرح پہنچ گیا. اتنے زیادہ عاشق رسول ہو جانے کے باوجود آسیہ ملونہ گستاخ رسول آقا و مولا کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کر کے 22 کروڑ عوام کے اندر سے گزر کے شان و شوکت کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے وہ کس طرح چلے گی. تو یاد رکھو حضور کا وہ عاشق نہیں ہے جو نبی رحمت کے نام پر ایک پرچہ بھی نہ کٹوا سکے. آج ہمیں یہی کہا جاتا ہے نا جناب پرچہ کاٹ دیا جائے گا. تو یہ جو پرچے یہ ہماری وصیت ہے، تم پرچے ایک نہیں 100 کاٹو.
پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ الحمدللہ